پہلی بار اس وقت مجھے شدید خوف محسوس ہوا جب میانی صاحب میں ایک جاننے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت بابا موج دریا کی درگاہ پر دعا کے لیے گیا۔ یہ بات برسوں پہلے غازی نے مجھے بتائی تھی کہ بابا موج کی دریا پر مختلف قبائل کے جنات چلے کاٹتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء آپ کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نماز مغرب وہاں ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مسجد سے داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں اٹھانا چاہا تو میرا پاؤں جیسے ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائیں پہلو میں گرنے لگا۔ لیکن اسی لمحہ کسی سرسراتے جسم نے مجھے سہارا دیا اور چشم زدن میں لڑکھڑاتا ہوا سیدھا ہوا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میرا وضو قائم تھا، نماز کھڑی ہو چکی تھی، لہٰذا میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ مجھے اس کوتاہی پر معاف فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے، نماز میں میری یکسوئی قائم نہیں ہو پائی اور ذہن بار بار اس غیر معمولی واقعے پر بھٹک رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد میں درگاہ میں حضرت بابا موج دریا کی لہر کے دائیں جانب بیٹھ کر یہی سوچتا رہا، مگر ہاتھ تسبیح کے دانوں پر رکھا۔ ایک انجانے سے احساس نے میری ساری یکسوئی برباد کر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کا جواب مجھے واپسی پر مل گیا۔ جب میں گاڑی چلاتے ہوئے جین مندر کے پاس سے گزرا تو ایک گاڑی میں مانوس سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو برسوں بعد محسوس ہوئی تھی۔ اس میں کیف و نشاط تھا۔ غازی، میں اشتیاق سے بڑبڑایا۔ جو ورجی تک میں غازی کا نام پکارتا رہا، لیکن مجھے جواباً کوئی رسپانس نہیں ملا، اور پھر وہ خوشبو معدوم ہو گئی اور ساتھ ہی میرا بدن جھرجھری لے کر کانپ اٹھا۔ یہ خوشبو غازی استعمال کیا کرتا تھا، لہٰذا میں یہی سمجھا کہ غازی مجھ سے ملنے آیا ہے، لیکن باوجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب حسب معمول تسبیحات پڑھ کر سویا تو خواب میں ایک بار پھر بابا تیلے شاہ کی زیارت ہو گئی۔ وہ ذرا رنجیدہ تھے۔ شہزادے، اللہ سونے نے کرم کیا ہے، تیری کوئی نیکی کام آ گئی ہے اور تجھے خروچ بھی نہیں آ سکی۔ آج بدروحوں نے تجھ پر حملہ کیا ہے۔ پتر جی، تو اس طرح ننگے سر نہ گھوما کر، اب تو لوگوں کو پڑھائیاں دے رہا ہے، اور جس کو تو کہتا ہے اللہ کا کلمہ پڑھا کرو، ان کے 100 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنی ڈھال اور حصار کا خیال نہیں کرتا اور ان کے دشمن تجھے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ میرے بچے، شیطان کا علم بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ باطل ہے۔ تو نہ اپنی پڑھائی اور مجاہدے پر بھی توجہ دے۔ بسم اللہ شریف کی معرفت کا سبق حق کے ساتھ ادا کر۔ ہاتھ میں ہتھیار سچل ہو تو کام ٹھیک کرتا ہے، کچے اور کمزور ہاتھوں سے دوسروں کی رکھوالی مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی نگاہ تیز کر اور دربار چلا جا۔ بابا تیلے شاہ نے اس روز مجھے سینے سے لگایا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں بابا تیلے شاہ کی باتوں پر غور کیا اور پھر اپنے باطن کا اندازہ لگایا کہ کہیں اندر تک انجانا سا خوف بہرحال موجود ہے جو مجھے علوم کی اس راہ پر چلنے سے خوفزدہ کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ جب بادل ناخواستہ اس رستے پر چلنا شروع کر ہی دیا تھا تو پھر اپنے تحفظ سے غفلت اختیار کرنا ہلاکت کا باعث بن سکتی تھی۔ بابا تیلے شاہ کی باتیں اپنی جگہ، مگر دنیا دار بندے کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود میں کوتاہی برت رہا تھا۔ بسم اللہ شریف کا وظیفہ اگر قاعدے کے مطابق کرتا تو شاید روحانی قوت کے حصول میں اتنی دیر نہ لگتی، لیکن نوکری کے دوران جہاں انجانے میں اللہ کی ناراضگی کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہاں اپنی زبان اور عمل کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وظائف اور چلے کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ وظائف میں قلب و نگاہ کی پاکیزگی اور عمل سچائی معرفت اعمال و عمل کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں آج کل ہم ایک بیہودہ، بے حیا اور بدعنوان نظام میں رہ رہے ہیں، لہٰذا وظائف کے لیے کردار اور عمل کا غازی بننا کتنا مشکل ہے۔
بزرگی لینے کے لیے تقریباً ہر مسلمان میں بے قراری رہتی ہے، لیکن موجودہ دور کا پسا ہوا مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی ویرانے میں جا کر چلہ کاٹنے سے تو رہا۔ میری ان مشکلات کو دیکھ کر اللہ کے ایک ولی اخندزادہ نے مجھے سمجھایا تھا، دنیا بڑی گندی چیز ہے، باہر یہ کیا گھر میں بھی توکل و تقویٰ کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ بگڑے نظام کا ناسور بڑا طاقتور ہو چکا ہے، جس نے حقوق العباد بجا لانے میں انسان کو معرفت کی مشکل راہ پر نکلتے ہوئے تزکیہ نفس کرنے سے روک دیا ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں اب مسلمان کو بھی عبادات کے علاوہ ایسے تیز وظائف کا ذکر کرنا چاہیے جو چلتے پھرتے اور جب تنہائی اور خاموشی میسر ہو وہاں بیٹھ کر تسبیح قلب کر لیا کرے۔ اللہ اور ہمارے آقا کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی معرفت اور حق کی تلاش دنیا کو ترک کر کے نہ کیا کرو۔ لہٰذا میں نہایت سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکا اور اپنے کچھ ضروری معاملات سیدھے کر کے اس سیدھی راہ پر چل پڑا، لیکن جوں آگے بڑھا کئی ٹیڑھے راستوں سے ہو کر سیدھا ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ تقریباً 8-10 سال پہلے جب میں نے 20 روز جنات کے ساتھ گزارنے والے لمحات کو جنات کا غلام کے نام سے قلم بند کیا تھا تو اس کتاب کے آخر میں بہت سے انکشافات، تلخ حقائق بیان کر دیے تھے، اور پھر یہ وعدہ کیا تھا اب جب بھی میری بابا جی اور ان کے شرارتی بیٹے غازی کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوں گی، داتا صاحب پر بابا تیلے شاہ کی براہ راست زیارت سے مستفید ہوں گا تو میں اپنی بکتا پھر سے سناؤں گا۔ اب میں اپنی یہ بپتا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ کہانی مجھ پر گزر رہی ہے۔ اقبال شاہ سے ملاقات کے بعد ان کے بھائی ریاض صاحب کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی اور ان کے زیر دام بابا جی کی حقیقت بھی اقبال شاہ نے بیان کر دی تھی۔ بہت عرصہ بعد یہ عقدہ کھلا کہ انسان جھوٹ چھپانے کے لیے مصلحت سے کام لیتا ہے اور پھر مصلحت کو حکمت قرار دے کر اس کی عقلی توجیہ پیش کر کے خود کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ اقبال شاہ سے ملاقاتوں کے بعد کئی سال تک میں بابا جی کی اصلیت جان کر بہت زیادہ غمزدہ رہا۔ پھر میں نے اقبال شاہ اور بابا جی سے کبھی نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ مجھے ان سے نہ ملنے کے عہد پر پکا رہنے میں بشری خامیوں کو بھی چھتر مارنا پڑے۔ زندگی کی تلخیوں اور سماجی و کاروباری معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی ماورائی طاقت کی مدد کا بھی خیال آتا تھا۔ اس عز و پستی کے گزرنے والی زندگی اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی بابا جی سے مدد مانگنے کی خواہش کی نفسانی قوت غلبہ پا لیتی تھی۔ مجھ پر اللہ کریم کا یہ احسان رہا کہ میں نے خود کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیا، لہٰذا نفس پر ایمان کی قوت غلبہ پا لیتی تھی۔ اقبال شاہ نے جب یہ بتایا تھا کہ بابا جی شیطان کا پرتو ہیں، وہ عامل کے معمول بیناور موکل کی طرح حکم بجا لاتے ہیں، تو مجھے 1500 سال کی زندگی کا دعویٰ رکھنے والے ان بابا جی پر بہت غصہ آتا تھا، جنہوں نے علم و حکمت اور 80 زبانوں پر دسترس حاصل کر رکھی تھی، لیکن وہ ان پڑھ، جاہل اور گندے مسلمان کی عملیاتی قوت کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی عظمتیں عامل کی خباثتوں کے سامنے ہیچ ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں بابا جی کی عملی عظمتوں سے بہت متاثر تھا، لیکن جب ایک جاہل کالا علم رکھنے والے ریاض شاہ نے انہیں مٹھی میں قابو کر کے تماشگر بنا دیا تو میرا ایمان ڈاواڈول ہو گیا تھا۔ میں نے اس دور میں بہت بڑا دھوکہ کھایا اور پھر ایک معمول کی طرح زندگی بسر کرتا رہا۔ اس دھوکے کے غلاف کو پھاڑنے کی ناکام کوششیں کرتا رہا کہ کسی طرح حقیقت پسندانہ اور عملی زندگی کی طرف لوٹ آؤں، مگر اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرا بہت کچھ لٹ گیا تھا۔ جو حاصل ہوا اسے میں نے استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
یہ جو علم مجھے بابا جی نے سکھایا تھا، اس کو استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ بڑی معقول تھی۔ میں ان کے سکھائے علم کو اپنا ایمان بچانے کی خاطر استعمال نہ کر سکا اور اس سارے عمل و فعل کو کفر و شرک اور شیطان کی دنیا کا کھیل سمجھتا رہا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے اس شیطانی دنیا سے اپنی رغبت کتنی بڑھا لی ہے؟ ان سالوں میں ایسے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے الٹے راستے پر چلنے پر بسط رہے۔ وہ اس شیطانی دنیا کے کرداروں کی مدد سے اپنے گھریلو، کاروباری اور رومانوی مسئلے حل کرانے کے لیے میرے ساتھ رابطے کرتے اور پوچھتے، شاہد صاحب آپ تو جانتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں لاہور میں یا پھر پاکستان میں کون سا عامل یا ایسی بستی موجود ہے جو جنات پر بالادستی رکھتی ہے، جنات ان کی مانتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس میں بہت فراڈ ہے۔ آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب پر یقین رکھیں، خود کو جنات سے دور رکھیں۔ میں ان پتھریلے انسانوں کو سمجھاتا، حالانکہ ان میں کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر ہوتا، کوئی جاپان، کوئی امریکہ، کوئی روس اور کوئی جرمنی اور اسپین، کینیڈا سے مجھے فون کر رہا ہوتا۔ خدا را ہماری مدد کر دے۔ ہمیں بابا جی کا، غازی کا، بابا تیلے شاہ کا، اقبال شاہ صاحب کا، کسی کا تو پتہ بتا دیں۔ ان سالوں میں بلا مبالغہ ہزاروں ای میلز، فونز اور بلا واسطہ ملاقاتوں کے ذریعے مجھ پر زور دیا جاتا رہا اور میں جواباً کہتا رہا، خدا را یہ بات سمجھیں کہ میں نے جنات کے غلام میں کیا پیغام دیا ہے۔ بابا جی سے نہیں، اللہ پاک سے رابطہ کریں، عاملوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے عمل کی راہ پر بھاگیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں میری ہڈ بیتی جنات کا غلام نے انہیں متاثر تو بہت کیا، لیکن کوئی اس رمز کو پانے کی کوشش نہ کر سکا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ میں بابا جی سے ہونے والی ملاقاتوں کی روایات انہیں سناؤں۔ میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ بوجہ میں اقبال شاہ سے ملنے سے ابھی گریز کرنے لگا تھا، بخدا میں ان سے ہرگز نہ ملتا اگر میرے اندر روحانی بیداری شروع نہ ہو جاتی، یا میرے دیے ہوئے ذکر و اذکار اور وظائف کے بعد بابا تیلے شاہ مجھ سے حکماً ہدایت نہ فرما دیتے۔ میں نے بابا تیلے شاہ کا حکم مان لیا اور پھر داتا حجویری کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہانیاں اور راستے کھلتے چلے گئے جن سے کنارہ رکھنے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی کا اگلا حصہ ابھی جاری ہے۔ میری اس کاوش کو لائک اور سبسکرائب کر کے پسند فرمائیں اور اگلے حصے کے لیے میرے چینل پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔